یہ کہانی ایک بہادر لڑکی ہما کی ہے جو جنگل میں کھو جاتی ہے اور ایک جادوئی سلطنت کو دریافت کرتی ہے جہاں جانور بات کرتے ہیں، لیکن وہاں اسے ایک خطرناک شکاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنی ذہانت اور ہمت سے وہ سلطنت کو بچاتی ہے۔ ہوا یوں کہ رات کا وقت تھا اور جنگل پر سکوت طاری تھا۔ ہما اپنے دوستوں کے ساتھ کیمپنگ کے لیے آئی تھی، لیکن اچانک وہ راستہ بھٹک گئی۔ درختوں کی اونچائی اور سناٹا اسے خوفزدہ کر رہے تھے۔ وہ ہر طرف دیکھتی مگر ہر طرف اندھیرا اور پراسرار آوازیں تھیں۔ ہما نے دل میں سوچا، یا اللہ، میں کہاں آ گئی ہوں؟ اس کے قدم تیزی سے چلنے لگے، مگر جتنا وہ آگے چلتی گئی اتنا ہی وہ جنگل کی گہرائیوں میں اترتی گئی۔ آخر کار وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور ٹارچ نکال کر اطراف میں روشنی ڈالنے لگی۔ اچانک اسے روشنی میں ایک چھوٹا سا سفید خرگوش نظر آیا جو درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ ایک نرم سی آواز آئی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہما نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی انسان نظر نہ آیا۔ یہاں نیچے دیکھو۔ ہما نے نیچے دیکھا اور حیرت کے مارے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئی۔ خرگوش نہ صرف بول رہا تھا بلکہ اپنے ہاتھوں سے اشارے بھی کر رہا تھا۔ ہما نے دھیمی آواز میں کہا، میں کھو گئی ہوں۔ خرگوش نے کہا، فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنی سلطنت لے چلتا ہوں، وہاں سب تمہاری مدد کریں گے۔ خرگوش ہما کو ایک تنگ راستے پر لے گیا۔ راستہ گہرے جنگل سے ہوتا ہوا ایک بڑے دروازے تک جا پہنچا۔ یہ دروازہ درختوں اور پھولوں سے بنا ہوا تھا اور اس پر جادوئی روشنی جھلملا رہی تھی۔ دروازے کے پاس دو شیر پہرا دے رہے تھے۔ ہما کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ہما نے سوال کیا، یہ دروازہ کس کا ہے؟ خرگوش نے کہا، یہ بولتے جانوروں کی سلطنت ہے اور یہاں سب محفوظ ہیں جب تک کہ شکاری نہ آئے۔ سلطنت کے اندر ہما کو ایک بڑے ہال میں لے جایا گیا۔ وہاں ایک عظیم عقاب شاہین بادشاہ کے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد مختلف جانور موجود تھے، ہر کوئی اپنی جگہ پر خاموش اور منظم نظر آ رہا تھا۔ شاہین نے اپنی گہری آواز میں کہا، یہاں انسان، یہ کیسے ممکن ہے؟ خرگوش نے ساری کہانی سنائی۔ بادشاہ نے ہما کو بتایا کہ سلطنت کو ایک خطرناک شکاری سے خطرہ ہے جو جانوروں کو قید کر کے بیچ دیتا ہے۔ شاہین نے کہا، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے انسان۔ رات کے وقت ہما کو ایک خفیہ میٹنگ میں بلایا گیا جہاں جانوروں نے شکاری کے بارے میں مزید تفصیلات بتائیں۔ ایک بندر نے کہا، اس کے پاس ایک جادوئی جال ہے جو ہمیں حرکت کرنے سے روک دیتا ہے۔ لومڑی نے افسوس سے کہا، ہم نے کئی بار کوشش کی مگر وہ بہت چالاک شکاری ہے۔ ہما نے فیصلہ کیا کہ وہ جانوروں کی مدد کرے گی۔ اگلی صبح جانوروں نے ہما کو مختلف مہارتیں سکھانی شروع کی۔ بندر نے اسے درختوں پر چڑھنا سکھایا اور شاہین نے اسے شکاری کے جال سے بچنے کے طریقے بتائے۔ شاہین نے کہا، ہما، یہ تمہاری ہمت کا امتحان ہے۔ ہما نے پوری محنت سے سب کچھ سیکھا، اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود بھی عزم تھا۔
ایک دن ہما اور جانوروں کا ایک گروپ شکار کے دوران شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ جال روشنی سے بھرا ہوا تھا اور اتنا مضبوط تھا کہ کوئی ہل بھی نہ سکا۔ شکاری کہکے لگاتے ہوئے سامنے آیا۔ اس نے کہا، یہ سب اب میرے ہیں۔ ہما کے دل میں خوف اور غصہ ایک ساتھ تھا۔ جال میں پھنسا ہوا ایک چھوٹا چوہا جال کے قریب آیا اور اس نے اپنے دانتوں سے جال کاٹنا شروع کر دیا۔ خرگوش نے کہا، جلدی کرو۔ آخر کار جال ٹوٹ گیا اور سب آزاد ہو گئے۔ ہما نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور سب نے مل کر شکاری کا سامنا کرنے کی تیاری کی۔ ہما نے شکاری کے کیمپ پر پہنچ کر اسے للکارا، تمہارا یہ سلطنت پر حملہ ہم نے ختم کر دیا ہے۔ شکاری ہنسنے لگا، مگر ہما کے ہاتھ میں چمکتا ہوا پتھر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ہما نے پتھر کو جال کے قریب کیا اور جال روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ شکاری بے بس کھڑا رہ گیا۔ اس نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ شکاری کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے سب سے معافی مانگی۔ جانوروں نے بھی اسے معاف کر دیا اور وہ وعدہ کر کے چلا گیا کہ وہ کبھی کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سلطنت میں خوشی کا سماں تھا۔ ہر طرف رنگین جھنڈیاں، روشنی اور خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہما اور جانور مل کر جشن کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہما کو جانوروں کی جانب سے سلطنت کی دوست کا خطاب دیا گیا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے آنسو تھے۔ ہما نے اپنے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جانوروں نے اسے رخصت کیا اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اس کے دوست رہیں گے۔ گھر پہنچ کر ہما نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جنگل کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک ایسا راز ہے جو ہمیشہ اس کے دل میں محفوظ رہے گا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمت، دوستی اور محبت سے بڑی مشکل کا حل بھی نکالا جا سکتا ہے۔